العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فجعلت أخته تبكي وتقول وجبلا وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواہ البخاری. ذکر چل رہا ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد مرد ہو یا عورت مرنے والے کے اوصاف بیان کر کر کے چیخ کر چلا کر رونا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کو نوحہ کہا جاتا ہے. صحابیہ فرماتی ہیں، روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تو اس میں اس بات کا بھی عہد لیتے کہ ہم کسی مرنے والے پر چیخ چیخ کر چلا چلا کر نہیں روئیں گے. گویا کہ نوحہ نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح دوسری روایت آ رہی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے. ان کو ایک مرتبہ بیماری ہوئی اور بیماری بھی شدت کی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ اسی بے ہوشی کے دوران بیماری کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ اگر عبداللہ ابن رواحہ کی بیماری ایسی ہے کہ ان کی اس بیماری میں وفات ہو جائے گی تو اے اللہ آپ عافیت والی موت نصیب فرما دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں شفا ہے تو اے اللہ شفا یابی کی نعمت سے مالا مال فرما دیں. یہ دعا ایسے مریض کے پاس کرنے کی اجازت ہے جو اپنی بیماری میں سخت بیمار ہو اور عافیت نہ مل رہی ہو اور دیکھنے والے بھی تکلیف میں ہو رہے ہوں، تو اس وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ اگر اس بیماری میں اس کی وفات ہو سکتی ہے تو عافیت والی موت نصیب فرما. بہرحال یہ ایسے سخت بیمار تھے، اللہ کے نبی نے دعا کی، صحت ہونے لگی. ان کی بہن ہیں، جب یہ سخت بیمار ہوئے تو بہن زور زور سے چلا چلا کر یہ کہنے لگیں، وا جبلا وا مطعما، اس طرح کے الفاظ کہنے لگیں کہ ہائے میرے لیے پہاڑ کی طرح سخت، ہائے وہ آدمی جو مجھے کپڑے پہنایا کرتا تھا، میری حفاظت کیا کرتا تھا. یہ الفاظ ان کی بہن ان کے متعلق جب ان پر بیماری کی شدت ہوئی اس طرح کہنے لگیں. جب ان کی بیماری میں افاقہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تو مجھ کو ایسا ایسا کہہ رہی تھی، دو فرشتے میرے پاس کرز لے کر کھڑے تھے، ہتھوڑا لے کر کھڑے تھے، اور وہ بطور طنز کے میرے سے کہہ رہے تھے کیا تو ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مصیبت کبھی رونے اور چلانے والیوں کی وجہ سے بھی مرنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا
مرنے کے بعد کوئی بھی اس طرح کے جملے جو نوحہ کے قبیل سے ہوں نہیں کہنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اسی کا ذکر ان دو روایتوں میں ہو رہا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ پر جب بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن رونے لگیں اور کہنے لگی، ہائے اے پہاڑ، ہائے ایسے ویسے، ہائے مجھ کو یہ میری مدد کرنے والے، ان کی خوبیاں بیان کرنے لگیں۔ بس جب ان کو یعنی عبداللہ ابن رواحہ کو آرام ہو گیا، صحت ہو گئی، تو فرمایا تم نے جو کچھ کہا مجھ سے بیماری کے زمانے میں پوچھا جاتا تھا فرشتوں کی طرف سے، کیا تم اسی طرح ہی ہو؟ اس حدیث کو بھی حضرت امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔